لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وأصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین کرام و رفیقان گرامی، پہلے جیسے چلتا تھا ویسے چلنے دیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین کرام و رفیقان گرامی، ہم اور آپ یہاں پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میلاد مصطفیٰ کو جو منایا جاتا ہے اس پر بہت زیادہ دلائل دینے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں، حالانکہ دلائل بے شمار ہے، لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو ایک سیدھا سا اصول ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب نعمتیں عطا فرماتا ہے تو اس کا شکر مانا جاتا ہے. کیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ اسلام نے ہم کو یہ طریقہ عطا فرمایا کہ آدمی کھانا کھائے گا تو کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنا. دعا پڑھنا کس لیے ہے؟ کہ کھانے میں اللہ نے جو بھی نعمت عطا فرمائی، چاہے گوشت ہو، چاہے روٹی ہو، چاہے چاول ہو، اس کو جب تم نے کھا لیا تو جس رب نے یہ نعمت دی ہے اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، احسان ماننا چاہیے. اگر پانی پی لیا، چند گھونٹ پانی کے مل گئے تو پانی کی پینے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو آپ ذرا سوچیں کہ جب کھانے کے لیے کوئی سامان مل جائے، پینے کے لیے کوئی چیز مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر مانا جاتا ہے. تو میلاد مصطفیٰ ہے کیا؟ میلاد مصطفیٰ کے مہینے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کھانا ہو، پینا ہو، زندگی ہو، دنیا ہو، آخرت ہو، دونوں جہاں کی نعمتیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے صدقے میں عطا فرمائی ہے تو وہ ہمارے آقا کے صدقے میں عطا فرمائی ہے. اور اسی کی ترجمانی امام اہل سنت سرکار سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرماتے ہیں کہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اب آپ آگے بڑھیں کہ ایک ہی دلیل دے کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ دیکھیے کہ پہلے تو یہ کہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور روشنی اور چراغاں کے اوپر دلیلیں مانگتے ہیں، جلوس کے اوپر دلیلیں مانگتے ہیں، تو دلیل مانگنے کا ان کو حق ہی نہیں ہے. ہم اتنا کہتے ہیں کہ جب شریعت نے منع نہ کیا تو کوئی روکنے والا ہوتا کون ہے؟ اگر ناجائز و حرام ہوتا نا تو روک دیا جاتا. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعثت مبارکہ کے مقصد کو جو بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ،
تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔ اب یہاں پر حضور کی تعظیم کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے تو یہ مطلق ہے۔ کیا ہے؟ یہ مطلق ہے، کسی قید کے ساتھ نہیں ہے۔ مطلق اور مقید کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ مثال کے طور پر میری کسی کے گھر کے اوپر دعوت ہے، اس نے کہا کہ مولانا پیٹ بھر کے کھانا کھائیے، ابھی میں کھا رہا تھا اور باہر سے کوئی آ گیا اور مجھ سے کہا کہ مولانا 2 روٹی کھانا، تیسری کھاؤ گے تو حرام ہوگا۔ کیا کہے؟ تیسری کھاؤ گے تو یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں باہر والے کی بات مانی جائے گی؟ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جس نے کھانے کا انتظام کیا تو وہ تو پیٹ بھر کے کھلانا چاہتا ہے، اجازت دیتا ہے، اور جس کا اس کھانے سے کوئی تعلق نہیں، ملکیت نہیں، وہ آ کر قید لگاتا ہے کہ ایسا کرو گے تو حرام ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیں باہر والے کے کہنے سے حرام ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ اب پوری تبلیغی جماعت اس چیز کا جواب دے کہ جو ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ قمقمے کیوں ہیں، جھنڈے کیوں ہیں، مٹھائیاں کیوں ہے، جلوس کیوں ہے، نئے کپڑے کا اہتمام کیوں ہے، تو ہم اتنا کہتے ہیں کہ جب خالق نے یہ فرما دیا کہ میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو، تو اگر قمقمے کے ذریعے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو یہ کرنا بھی جائز ہے۔ اگر جلوس کے ذریعے عظمت مصطفیٰ کا چرچا ہوتا ہے یہ کرنا بھی جائز ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت تک شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے عید میلاد النبی کے جتنے بھی جائز نئے طریقے ہوں گے ان سب کا پیدا کرنا یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اب تم اگر کہتے ہو کہ یہ ناجائز ہیں تو ناجائز کہنے والا دلیل لائے اور ضد پہ اڑے ہیں۔ اور معاملہ یہ ہے کہ پورے سال میں اگر سب سے زیادہ تکلیف ان کو 12 ربیع الاول شریف کے اوپر ہوتی ہے، چہرہ بگاڑتے ہیں، رونے جیسا منہ ہو جاتا ہے، تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس ماہ میں چہرہ بگاڑ کر یہ کون سی ذریت سے ان کا تعلق ہے اس کا ثبوت دیتے ہیں۔ کیوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ یہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ جانور بھی مبارکبادی دے رہے تھے۔ ہاں رونے والا پایا جاتا تھا تو وہ شیطان پایا جاتا تھا، چہرے کو بگاڑنے والا پایا جاتا تھا تو وہ شیطان پایا جاتا تھا۔ میں شیطان ہی کی ذریت اگر اپنے چہرے کو بگاڑتی ہے تو یاد رکھنا کہ ان کے چہرے کو بگاڑنے سے، ذکر مصطفیٰ کرنے سے زبان بند نہیں ہو جائے گی، بلکہ میرے امام نے تو یہ کہا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو اس لیے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانا یقیناً یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ کیا ہے؟ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو میلاد مصطفیٰ منانے والا بنائے، اور اسی میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے ایمان کے ساتھ رکھیں اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ پوری تبلیغی جماعت سے ایک سوال کہ اس کو رشید احمد گنگوہی کا بغض رسول نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ رشید احمد گنگوہی کا آپ مجھے بتائیں کہ کوئی مولانا اگر صحیح حدیث مبارکہ بیان کریں تو آج تک آپ نے کبھی سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ حدیث صحیح پڑھنا یہ ناجائز ہے؟ صحیح جو حدیث ہوگی آپ نے کبھی کسی سے ایسا سنا کہ بھئی کوئی حدیث مبارکہ صحیح پڑھتا ہے تو وہ پڑھنا ناجائز ہوگا؟ ایسا کبھی آپ نے سنا؟ ایسا نہیں سنا ہوگا نا۔ لیکن سنیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت سے ان لوگوں کو کیسی دشمنی ہے کہ رشید احمد گنگوہی سے ایک سوال ہوا، اور تضاد بھی دیکھیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانا کیسا، تو کہتا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ روایت صحیحہ کے ساتھ ہو،
یعنی اگرچہ صحیح روایت کو بیان کیا جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شان سے دنیا میں تشریف لائے، پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کرنا منع ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اسی سے پھر ایک جگہ پر یہ سوال ہوا کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے تو اس دن کی مناسبت سے اس کا جنم دن منانا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہاں، لڑکے کا جنم دن منا سکتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ تیرے گھر کے اندر اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس دن کو یاد کے طور پر منانا یہ رشید احمد گنگوہی کے لیے جائز ہے اور فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا، لیکن جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جان عطا فرمائی، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، جس کے صدقے میں دنیا اور آخرت کی نعمتیں دی گئی، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر بات آئے تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ منانا یہ جائز نہیں ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ وہ بدبخت جماعت ہیں کہ جنہوں نے حضور کے احسان کو مانا ہی نہیں۔ اگر ذرہ برابر بھی حضور کے احسان کو مانتے تو یقیناً آج ان کی زبانیں بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک نہ ہوتی۔ اور اسی لیے میرے امام نے یہ کہا کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نزدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نزدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ کفر کے فتاوے، حالانکہ ان کے ابا بھی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے بڑے بھی مر گئے، ہاں ان کے بڑے بھی مر گئے، اور ان کے کوئی بھی ہو اہل سنت و جماعت کا ہاں یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کو توحید کے نام کے اوپر دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ توحید جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ یقیناً اہل سنت و جماعت کے پاس ہے، وہ اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ آج لوگوں کو جو دھوکہ دیا جاتا ہے، میلاد مصطفیٰ میں ہوتا کیا ہے؟ تبرکات کی زیارت تو ہوتی ہے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غلط طریقے سے، یعنی حقیقت تو یہی ہے کہ ہر پریشانی کو دور کرنے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یعنی حقیقی طور پر اگر کوئی مدد کرنے والا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور انبیاء اور اولیاء یہ عون الہی کے مظہر ہے، یعنی اللہ کی مدد کو ظاہر کرنے والے ہیں، اللہ کی مدد کو ظاہر کرنے والے، اللہ کی عطا سے یہ مدد کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اگر سنی موئے مبارک کی زیارت کرتا ہے، برکتیں حاصل کرتا ہے، تکلیف دیوبندی کو ہوتی ہے، اگر اس کو صحابہ کرام نے جو مدد مانگی سرکار سے اور سرکار نے جو مدد فرمائی، اگر اس کے حوالے سے کہا جائے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سبب عادی اور غیر عادی کا ذکر لاتا ہے۔ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ دیکھیے تبرکات کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ روایت غالباً بخاری شریف یا مسلم شریف میں ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہزادی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا سے چھوٹی ہیں، تو حضرت اسماء رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کے بارے میں یہ آیا کہ ان کے پاس نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ایک جبہ مبارک تھا، اور اس جبے مبارک سے کیا کام لیا جاتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس جبے کو پانی میں ڈبایا جاتا، اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈالا جاتا اور اس پانی کو بیمار کو پلایا جاتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کپڑے کی خوبی کیا ہے؟ سبب عادی اور غیر عادی کا ذکر کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کپڑے کا کام بیمار کو اچھا کرنا ہوتا ہے؟ ہمارا لباس ہے، کپڑے کا کام یہ جسم کو چھپانا ہوتا ہے،
ٹھنڈی اور گرمی سے حفاظت کرنا ہوتا ہے، اور وہ کپڑا جب تک جسم پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہ لگا تھا وہ ایک معمولی کپڑا ہی تھا، نہ تو اپنے زمانے کا غوث ہے، نہ تو قطب ہے، نہ تو ابدال ہے، بلکہ بے جان ایک لباس ہے۔ لیکن جسم پاک مصطفیٰ سے جب نسبت ہو گئی تو اس کپڑے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑا مشکل کشائی کا کام کیا کرتا ہے۔ آج تو یہ کہتے ہیں علی کو مشکل کشا سنی مانتا ہے مشرک ہو جائے گا، ولی کو مانتا ہے مشرک ہو جائے گا، نبی کو مانتا ہے مشرک ہو جائے گا، غوث کو مانتا ہے مشرک ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شرک کا حکم دینے سے پہلے ذرا سوچ تو لے کہ ہماری آڑ کے اندر تیرے شرک کا فتویٰ آخر کس کے اوپر جاتا ہے؟ یعنی صحابیات کے اوپر بھی جاتا ہے، صحابہ کرام کے اوپر بھی جاتا ہے، قرآن کے اوپر بھی جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو یاد رکھ کے چلے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو تبرکات سے برکتیں حاصل کرتے ہیں وہ ہمارا کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام سے چلتا ہوا یہ ہم تک ملا۔ اور پھر بھی اگر یہ کہیں کہ نہیں نبی تو کچھ نہیں دے سکتے تو ایسے اندھوں کے لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے اندھے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے، حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے۔ یعنی جو حاکم ہوتا ہے نا تو وہ کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے، اسے سولی کے اوپر لٹکا دو تو لٹکا دیا جاتا ہے۔ حاکم جو ہوتا ہے وہ اگر کہیں کہ اس کو یہ سزا دے دی جائے تو دے دی جاتی ہے۔ حکیم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہوتا ہے تو جاتا ہے تو حکیم کے پاس سے نسخہ دیا جاتا ہے۔ تو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے۔ یعنی دیوبندی یہ مانتا ہے کہ حاکم بھی دے گا، حکیم بھی دے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ نہیں دے سکتے معاذ اللہ۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں ہاشا غلط یہ حوث بے بصر کی ہے۔ یعنی ایسے جو نظریات رکھتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو دل کے اندھے ہوتے ہیں، ورنہ یاد رکھیں کہ جن کے دل کے اندر روشنی ہوتی ہے، ایمان کی چمک ہوتی ہے، تو اس کا عقیدہ تو یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آسما خواہ زمیں خواہ زمانہ مہما صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ دونوں جہاں کی نعمتیں یہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ یہاں پر آپ آگے بڑھیں، تبرکات کی بات آئی تو ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام سنا ہے نا؟ شیخ عبدالحق محدث، یہ دیوبندی جماعت بھی کہتی ہے کہ ہم مانتے ہیں، غیر مقلد، حضرت کا عرص بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی قبر پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ حضرت کا عرص حافظ صاحب بتا رہے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ ذات ہے کہ دیوبندی بھی زبانی طور پر دل سے نہیں، الحمدللہ دل سے ماننا اور نفرت کرنا، یعنی جس کو بھی ہم دل سے مانتے ہیں وہ سنی کا معاملہ ہے، اور گستاخ سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی دل سے کرتے ہیں۔ یعنی جو ہمارا ہے اس سے دل سے محبت کرنا، یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور وہ ہمارے یہاں معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور پوری دیوبندی جماعت اس چیز کا جواب دیں کہ جب تم شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارے ہیں، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے پوری زندگی جو عقائد و نظریات کی نشر و اشاعت کی، اسی کو آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اسی کو آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کون ہے کہ جن کو امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے پہلا مجدد کہا جاتا ہے، اور جن کی خلافت کا شمار علماء نے خلافت راشدہ میں فرمایا۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چند تبرکات تھے، چند تبرکات تھے۔ ان تبرکات میں کیا تھا؟ چند باتوں کا ذکر ہے جو میرے ذہن میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں
کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تکیہ مبارک تھا، جس میں چھوارے کی جو چھالے آتی ہے تو وہ بھری ہوئی تھی اور وہ تکیہ مبارک تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موزے مبارک تھے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چکی تھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ترکش جس کے اندر چند تیر رکھے ہوئے تھے، اور ایک وہ لحاف تھا جس کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوڑھتے تھے، اور سر مبارک میں جو آپ تیل لگاتے تھے نا تو وہ تیل کا نشان اس لحاف کے اوپر موجود تھا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کمرے میں یہ تبرکات رکھے ہوئے تھے نا تو روزانہ اس کمرے کو کھولتے اور تبرکات کی زیارت فرماتے، اور جو بھی آپ کے پاس اشراف میں سے آتا آپ تبرکات کی زیارت کرواتے اور یہ کہتے کہ میرے پاس جو کچھ بھی پونجی ہے خزانہ ہے وہ یہی ہے، اللہ تجھے بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے اور مجھے بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اب آج جو شرک کے فتوے اہل سنت و جماعت کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں، پوری تبلیغی جماعت ایک ہو کر جواب دے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں کیا کہو گے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیونکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں آیا اور یہ عرض کیا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ فلاں آدمی کا علاج اچھے سے اچھے طبیب کے پاس کیا گیا لیکن کہیں سے وہ اچھا نہ ہوا، آپ ذرا کرم فرما دیں۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز نے لحاف کا وہ حصہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سر میں تیل لگاتے تھے اور اس کا نشان ہو گیا تھا نا، تو اس جگہ کے اوپر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تھوڑے سے پانی کو ڈالا، اور پانی جب نیچے آیا تو اس پانی کو بیمار کی ناک میں چند قطرے ڈال دیا گیا، اللہ نے شفا عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ یہاں پر تم نبی کی مشکل کشائی پہ بحث کرتے ہو؟ ارے ہم کو تو ہمارے اسلاف نے یہ بتایا کہ نبی کے جسم کے ساتھ جو لحاف کو نسبت ہو جائے وہ لحاف تو لحاف ہوتا ہے، اگر اس سے پانی کو نسبت ہو جائے تو وہ پانی بھی شفا کا ذریعہ ہوا کرتا ہے، وہ پانی بھی شفا کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ لہذا دوستو یاد رکھیں کہ عقائد اہل سنت و جماعت پر جسے آج پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے اس پر سختی سے قائم رہیں، اور اہل سنت و جماعت سے اگر ہٹ گئے نا تو یاد رکھیں آپ کچھ بھی کرتے رہیں، تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آنے والا ہے۔ اب یہاں پر چند باتیں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں الحمدللہ محفل میلاد مناتے ہیں نا، کتنے لوگ مناتے ہیں؟ سب مناتے ہیں نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم محفل میلاد مناتے ہیں تو کیا محفل میلاد منانے کا طریقہ یا جو سچے اور خلوص کے ساتھ اور کمال عشق کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محفل منائے گا کیا وہ کبھی بھی میلاد منانے کو ناجائز کہنے والوں کے ساتھ تعلق رکھے گا؟ ارے بولیے، نہیں رکھے گا نا۔ ان کا احسان لے گا، ان کا احسان لے گا۔ اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیوبندیت اور وہابیت کی اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کے بڑے تو انگریزوں کے ہاتھ کے اوپر بکے، لیکن کرسچنوں کی طرح ان کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی دیوبندیت کو پھیلانے میں غلہ تقسیم کرنے کے محتاج ہوتے ہیں، اپنی دیوبندیت کو پھیلانے میں اسکول کی فیس کا لالچ دینے کے محتاج ہوتے ہیں، اپنی دیوبندیت کو پھیلانے میں
یہ پلاٹ کی تقسیم کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت ہیں کہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر عقائد اہل سنت و جماعت کو بیان کرتے ہیں تو ہم غلے کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی بات کہتے ہیں وہ کھل کر کہتے ہیں۔ اور پوری تبلیغی جماعت سے ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ اگر تم سچے ہو تو سچا اپنی سچائی کو پھیلانے میں کبھی غلے کا یا لالچ دینے کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو رشید احمد کی کتابوں کو سامنے لا کر بات کرو، خلیل کی کتابوں کو سامنے لا کر بات کرو، اشرف علی کی کتابوں کو سامنے لا کر بات کرو، لیکن یہ پردہ نشینوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ الحمدللہ ہم امام احمد رضا کو مانتے ہیں تو امام احمد رضا کو ہم نے چھپایا نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں ہم کو یہ لگتا ہے کہ کوئی پریشانی آئی ہے تو امام احمد رضا کو پکارا ہے، اور ہماری پریشانیوں کا حل یہ امام احمد رضا کی تحریر میں نظر آیا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ یاد رکھیں کہ امام احمد رضا اس عاشق رسول کو کہتے ہیں کہ امام احمد رضا کی تحریر جہاں جہاں جائے گی آپ کو عشق مصطفیٰ کا اجالا نظر آئے گا، عشق رسول کی روشنی نظر آئے گی۔ لہذا دوستو اہل سنت و جماعت پر آپ سختی سے عمل کریں، اور اس بات کو یاد رکھے چلیں کہ آج بہت سے لوگ مدد کے معاملے میں، ہمارا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی ہمارا معاملہ ہے کہ ہم فائدہ اور نقصان اپنی نظروں سے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ شریعت مطہرہ نے جس چیز کے فائدے کے بارے میں ہم کو بتا دیا، ہم کو فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، ہم اسی میں فائدہ یقینی طور پر مانتے ہیں۔ ہاں، ہم یقینی طور پر فوائد اسی میں مانتے ہیں۔ اب آج کے وقت میں دیکھیں کسی سے تحفہ لینا، کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ تحفہ کسی سے لینا تو اسلام نے یہ نظریہ دیا کہ تحفے کا لین دین جو ہوتا ہے، تحفے کا لین دین جو ہوتا ہے، تو تحفہ دینے کے بارے میں، لینے کے بارے میں جو کہا، اس کے پیچھے ایک سبب شریعت مطہرہ نے یہ بیان کیا کہ آپس میں تحفے کی لین دین کرو، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اب سنی کے ساتھ تحفے کا اگر لین دین ہوگا تو یہ محبت کے اضافے کا ذریعہ ہے، یہ محبت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ کہ اگر بد مذہب سے تحفے کو قبول کیا جائے اور معاذ اللہ رب العالمین اگر اس کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ وہ زہر ہے جو تمہارے ایمان کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ نسبت مصطفیٰ جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، بارگاہ رسالت سے جو تعلق پایا جاتا ہے، اس تعلق کو کمزور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب آج کے وقت میں اگر کوئی یہ سوچے گا کہ اگر دیوبندی نے ہمارے اوپر احسان کر دیا، اگر ہم کو کچھ دے دیا تو ہم تو کھاتے رہیں گے، ہم اس کی تھوڑی یہ کرنے والے ہیں، ہم تھوڑی اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کیونکہ آج لوگوں کی سوچ دنیا کی بنیاد پر ایسی ہو گئی کہ نہ جانے کیا کیا سوچتے ہیں، کہ وہ ایسا سوچتے ہیں کہ ایک دیوبندی اگر قریب آ گیا، مثال کے طور پر مکان بنا کر دے دیا تو پوری زندگی مکان کے اندر رہیں گے، اگر 1 سال کا غلہ بھر کے دے دیا تو 1 سال آرام سے رہیں گے، بیوی بچوں کے لیے غلے کا اہتمام ہو گیا، اور سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کبھی کبھی آئے گا، جماعت لے کر آیا تو ادب باندھ کر کھڑے تو ہونا ہے، ہم ان کے پیچھے تھوڑی جائیں گے، ہم کو تبلیغی جماعت میں تھوڑی جانا ہے۔ وہ اگر آئے گا تو مکان کے بدلے میں کیا کرنا پڑے گا؟ بولے کہ چائے کا 1 پیالی ہی تو دینی پڑے گی، وہ یہ سوچے گا کہ پانی کا 1 گلاس تو دینا پڑے گا۔ تو اپنے ذہن سے کیوں سوچتا ہے؟ تو اپنی فکر سے کیا سوچتا ہے کہ آخر اس کے قریب آنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ یقین جان کہ اس کے قریب آنے سے جو نقصان ہوگا، اس نقصان کے بارے میں
تو کسی اور سے سوال نہ کر، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کی بارگاہ میں عرض کر کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم کو تو پتہ نہیں ہے فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، ہم کو تو بظاہر ایک بد مذہب کے ذریعے اگر مکان مل گیا تو ایک شاندار مکان نظر آتا ہے، ہم کو تو ایک بد مذہب کے ذریعے اگر غلہ مل گیا تو غلے کا ڈھیر نظر آتا ہے، ہم کو تو بظاہر ایک بد مذہب کے ذریعے اگر مال مل گیا تو مال کی نوٹیں نظر آتی ہے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس مکان کے بدلے میں کیا صرف پانی کا ایک گلاس جائے گا؟ اس مکان کے بدلے میں کیا صرف چائے کا ایک پیالہ جائے گا؟ اس مکان کے بدلے میں کیا صرف مسکراہٹ جائے گی؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کے نقصان کے بارے میں یہ بتایا، من وقر صاحب بدعہ فقد آن علی ہدم الاسلام، کہ جس کسی نے کسی بد مذہب کی تعظیم و توقیر کی تو گویا کہ اس نے اپنے دین کو برباد کرنے میں مدد کی، اسلام کو برباد کرنے میں مدد کی۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچیں، اگر دیوبندیت کا احسان لے لیا جائے، اگر وہابیت کے احسان کو لے لیا جائے تو معاملہ کیا ہوگا؟ معاملہ یہ ہوگا کہ امام الانبیاء نے یہ بتایا کہ جو احسان لینے والا ہے، تو جب آپ تعظیم کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، ادب باندھ کر کھڑے ہوں گے، پانی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کے لیے کھانے کا اہتمام ہوگا، تو یہ اس کی تعظیم کرنا ہے۔ اور کوئی مانے یا نہ مانے، جو بھی مومن ہوگا اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ بارگاہ مصطفیٰ سے جب یہ کہہ دیا گیا کہ ان کی تعظیم کرنا یہ اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرنا ہے، تو آپ ذرا سوچے تو صحیح، ایک مکان کے بدلے میں تو اپنے دین کو برباد کرنے کے لیے نکلا ہے، چند چاول کی بوڑیوں کے بدلے میں تو اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے نکلا ہے۔ ارے ہمارے اسلاف نے تو ہم کو یہ بتایا کہ پوری دنیا کو چھوڑ دو، اگر دنیا کو چھوڑ کر اگر ایمان بچ جائے تو یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اور امام اہل سنت نے ہم کو دیوبندی کے ٹکڑوں کے اوپر پلنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ فکر رضا، مسلک رضا نے اگر 10 دیا ہے تو یہی دیا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اس لیے دوستان محترم، اس چیز کو یاد رکھے چلیں، اس چیز کو یاد رکھے چلیں کہ بد مذہب کا احسان کبھی بھی نہ لیں، بد مذہب کا احسان کبھی بھی نہ لیں۔ اور ہم سرکار اعلی حضرت کو ماننے والے ہیں، ہم سرکار اعلی حضرت کو ماننے والے ہیں، سرکار مفتی اعظمین کو ماننے والے ہیں۔ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سرکار مفتی اعظمین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو طریقہ دیا، ہم کو جو درس دیا، ہم کو جو پیغام دیا، وہ کیا پیغام دیا؟ سرکار مفتی اعظمین ایک مقام پر فرماتے ہیں نا کہ دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ دشمن دونوں طرف ہے، ایک ہوتا ہے جان کا دشمن اور ایک ہوتا ہے دین کا دشمن۔ تو مفتی اعظمین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جو دین کا دشمن ہوتا ہے نا وہ جان کے دشمن سے بدتر ہوتا ہے، اس لیے کہ جان کا چلے جانا یہ بربادی کا ذریعہ نہیں ہے، جان تو ہے اسی لیے کہ اس کو کبھی نہ کبھی تو جانا ہی ہے۔ 50 سال کے بعد، 70 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 150 200 سال کے بعد جان کو تو جانا ہی ہے۔ جان چلی جائے گی پھر بھی قبر میں روشنی حاصل ہو جائے گی، جان چلی جائے گی پھر بھی جنت میں داخل ہو جائے گی، بشرطے کہ ایمان اگر سلامت رہے، بشرطے اگر ایمان سلامت رہے۔ اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم اپنے عقیدے کی فکر کریں۔ آج یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ یہ ہمارے اندر سے لگایا جائے، فکر رضا کا نعرہ
ہمارے اندر سے لگایا جائے. بستی بستی قریہ قریہ تاد الشریعہ کا نعرہ یہ ہمارے اندر سے لگایا جائے, لیکن یہ کہ عملی طور پر فکر میں اتنا زیادہ تضاد پیدا ہو جائے کہ تو اپنی اولاد کو دیکھ کر دیوبندی کا احسان لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ تیرے بچے کے لیے ایک محل ہو جائے گا, تیرے بچے کے لیے ایک مکان ہو جائے گا. اس چیز کو یاد رکھیں کہ حضور تاج الشریعہ نے اپنی نسل کے حوالے سے اگر تمنا کی ہے تو یہ تمنا کبھی نہیں کی کہ میرا بچہ یہ دنیا کا بادشاہ بن جائے, میرا بچہ یہ دنیا کے مال کو جمع کرنے والا بن جائے, بلکہ حضور تاج الشریعہ اگر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امان میں قائد ملت کے اگر شہزادوں کو دیتے ہیں تو کس تمنا کے ساتھ دیتے ہیں, کس امید کے ساتھ دیتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کیا فرماتے ہیں اللہ قائد ملت کے دونوں شہزادوں کے حوالے سے کہ ان کے امان میں رہیں, جن کے کرم سے مل گئے ان کے چمن کے پاس با حسام اور حمام دو. یعنی آپ امان میں دیتے ہیں, تمنا یہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چمن کے پاس با بن کے رہیں, اور پھر آگے کیا کہتے ہیں, یہ دونوں بے خطر رہے, دین کے سپر رہے, یعنی بے خوف بن کر اپنی زندگی کو گزارے. اور کس طور پر بے خوفی کے ساتھ رہے کہ جب کبھی دین کے اوپر حملہ ہوگا, چاہے ناموں سے رسالت ہو, چاہے ناموں سے صحابہ ہو, چاہے ناموں سے اہل بیت ہو, چاہے ناموں سے اولیاء ہو, جب بھی دین کے اوپر حملہ ہوگا تو تاج الشریعہ کی تمنا یہ ہے کہ میرے یہ شہزادے ہمیشہ ایسے گستاخوں کے مقابلے میں بے خوف ہو کر کھڑے ہو جائے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بے خطر رہیں, دین کے سپر رہیں, اعدائے دین پر رہے شمشیر بے نیام دو. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جو اپنے خاندان کے بارے میں یہ تمنا کرتے ہیں کہ جتنے بھی نبی کے دشمن ہیں ان کے سامنے یہ ہمیشہ برہنہ تلوار بن کے رہے. لہذا دوستو یاد رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے اوپر مضبوطی سے قائم رہیں, اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھ کے چلیں کہ ایمان یہ اللہ کی سب سے بڑی عطا کردہ نعمت ہے. ایمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور ایک جملہ آپ کو کہوں, شاید پہلے کہا ہو, مجھے یاد نہیں ہے, اگر ایمان بچ جائے نا, ایمان یہ ایسی دولت ہے, اور آج بڑا پرفتن وقت ہے, طرح طرح کے فتنے ہیں کہ آج معاملہ یہ ہے کہ کوئی برائی سے مقابلے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. اگر ایمان بچ گیا نا اور اس حال میں دنیا سے گئے کہ تمہاری نماز جنازہ کا بھی انتظام نہ ہو پایا, تم کو کفن دفن بھی نہ دیا گیا. مثال کے طور پر جنگل میں جا رہے تھے, شیر نے کھا لیا, تو قبر تو شیر کا پیٹ ہی بن گئی نا, قبر شیر کا پیٹ ہی بن گئی. اب نماز جنازہ کہاں پر ہوگی, تہذیب و تکفین کہاں پہ ہوگی, غسل کہاں پہ دیا جائے گا. لیکن جس وقت آپ شیر کے پیٹ میں جا رہے تھے نا, اگر ایمان سلامت تھا تو یقین جانے اگرچہ یہ کچھ بھی نہ ہوا پھر بھی میدان محشر میں شفاعت مصطفیٰ حاصل ہوگی, پھر بھی غلام مصطفیٰ بن کے رہو گے, جنت میں داخل ہوں گے. اور معاذ اللہ, صدبار معاذ اللہ, اگر ایمان نہ رہے نا, معاذ اللہ, اگر ایمان نہ رہے نا تو کوئی تمہارا بظاہر اگرچہ مزار بنائے اور ایسا بنائے کہ ایک نہیں بلکہ 2100 گنبد بھی لگائے نا, تو وہ 2100 گنبد بھی قبر میں تجھے راحت دینے والے نہیں ہیں. اصل کیا ہے, ایمان کی حفاظت. اب ایمان کی جب حفاظت کی بات ہے تو ہم کو یہ چاہیے کہ جب دنیا کے معاملے میں ہم اتنا زیادہ غور و فکر کرتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں آدمی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے لیے جتنی بھی نقصان دہ چیزیں ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے بچتا ہے. بلکہ لوگ اگر کہہ دیں کہ تیری دکان کے اندر سے کوئی موبائل میں تصویر کھینچے گا اور تیری بنائی ہوئی چیز کی کاپی کی نقل کر لے گا تو کاپی کے اوپر بھی پابندی ہوتی ہے, اگر بن جائے تو دشمنیاں بھی ہوتی ہے, اس بنیاد پر کہ دنیا کے مال کا نقصان ہو جائے گا. اور یہ جو تیرا گمان ہے وہ کوئی یقینی نہیں ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نقصان کے بارے میں خبردار کر دیا وہ نقصان ایسا ہے کہ یقینی ہے. اور عملی طور پر آج کے وقت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ
اتنے سال میں جو دیوبندیت پھیلی ہے، اتنے سال میں جو وہابیت پھیلی ہے، وہ پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قانون مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ جب سرکار نے فرما دیا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم ان سے دور رہو، ان کو اپنوں سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ جب سرکار نے فرما دیا کہ ان کے قریب جانا یہ گمراہیت کا ذریعہ ہے، لیکن جب لوگ قریب جانے لگے تو دیوبندیت پھیلنے لگی۔ سرکار نے فرمایا لا تجالسهم لا تواکلهم لا تناکحوهم، یعنی ان کے ساتھ بیٹھو نہ، ان کے ساتھ کھاؤ نہ، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ قانون مصطفیٰ کو چھوڑا، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک شروع ہو گئی، ان کے ساتھ کھانا پینا شروع ہو گیا، ان کے ساتھ لڑکیوں کا لین دین شروع ہو گیا، اور یہ شروع ہو گیا جس کی بنیاد پر دیوبندیت اور وہابیت پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے ایمان کو بچائے، اپنے نسل کے ایمان کو بچائے، اور ہماری نسل اور ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے اگر کوئی راستہ ہے، اگر کوئی قلعہ ہے، تو وہ قلعہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں گے نا انشاءاللہ؟ دیوبندی کا کوئی احسان نہیں لیں گے نا؟ ارے بولیے، غریب رہ جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ غریب رہ جانا یہ غربت کو ختم کرنے کے لیے تو ہوتا ہے نا۔ غریب رہ جانا یہ کوئی عیب تھوڑی ہے۔ ارے غربت کے اوپر اگر آدمی صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارے نا، تو غریبوں کی جماعت تو وہ جماعت ہے جس سے امام الانبیاء محبت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ صیغہ آتا ہے نا کہ انیس الغریبین محب الفقراء والغرباء والمساکین، غریبوں سے انسیت فرمانے والے، فقیروں اور غریبوں سے محبت کرنے والے۔ اب آپ سوچیں کہ جب امام الانبیاء غریبوں سے محبت کرتے ہیں تو ہم کسی اور کی طرف نظر کریں کیوں؟ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ، اور مانگنا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں مانگو نا، مانگنا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں مانگو، مانگنا ہے تو یہاں پر اتنے بڑے اکابر اولیاء کرام ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کر مانگو نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جس جگہ پر جاؤ اس جگہ پر ٹھوکر مار دی جائے، تمہاری آخرت کو تباہ و برباد کر دیا جائے؟ لہذا ایسے لوگوں کا احسان نہ لیں، ورنہ یاد رکھیں کہ بڑے سے بڑا اگر محل بنا لیے اور تمہارا یا تمہاری نسلوں کا اگر ایمان برباد ہو گیا تو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہر کسی کو جواب دینا ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور دیوبندیت کے بارے میں اس بات کو یاد رکھیں کہ دیوبندی تو وہ بھیڑیا ہے کہ مخلوق میں اگر دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے تو سب سے بدتر اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ گستاخ رسول ہوتا ہے۔ ہم اس کو بھی ثابت کر سکتے ہیں، سب سے بدتر، اس سے بدتر کوئی ہے ہی نہیں، اس سے بدتر، اس سے برا کوئی ہے ہی نہیں، یعنی سب سے بدتر جو ہوتا ہے وہ گستاخ رسول ہوتا ہے۔ جب ہمارے باپ کے گستاخ کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، نکاح کی محفلوں میں آنا جانا بند ہو جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں کہ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمارے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔ لہٰذا بد مذہبوں سے احسان نہ لیں، نہیں لیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں ارے بولیے زور سے، کسی دیوبندی وہابی کا احسان نہیں لیں گے نا؟ جھونپڑے میں مریں گے، لیکن وہ جھونپڑا تیرے لیے عشق رسول کی سلامتی کا ذریعہ بن گیا تو یہی جھونپڑے کے بدلے میں جنت کا محل ملے گا۔ اور اگر محل میں مر گیا اور ایمان ہی نہ رہا تو ارے جھونپڑا بھی نہ ملے گا، مار کھانے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنی چند سالہ زندگی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کریں۔ یہ زندگی تو گزر جائے گی، پریشانی میں گزر جائے گی، دھوپ ہو یا چھاؤں ہو گزر جائے گی، لیکن یہ کہ زندگی کو ایسے گزارے کہ عشق رسول کے ساتھ رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے کہ ہم ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم معدن الجود والکرم والہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہاں پر آپ دوسری چند باتیں سماعت فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد الحمدللہ رب العالمین ہم مناتے ہیں، لیکن ساتھ میں اس چیز کو یاد رکھیں کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان کمال کے ساتھ ماننا یہ ہے کہ تمام سنی ایسے بن جائے کہ ہم میلاد مصطفیٰ منانے والے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے صرف قمقموں کے ذریعے ثبوت نہ ہو، قمقموں کے ذریعے ثبوت نہ ہو، بلکہ یہ 12ویں کے بعد اگر قمقمے بند بھی ہو جائے، جیسے کہ 12 ربیع الاول شریف کے بعد بند ہو جاتے ہیں نا، تو یہ قمقمے اگر بند بھی ہو جائے نا، لیکن ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کی خوشی کو اور آپ کے احسان کو اس طور پر مانیں کہ ہم اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کا اس طور پر پابند بنائیں کہ قمقمے اگرچہ بند ہو جائیں، زندگی میں جب کبھی تجھے کوئی دیکھیں تو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ میلاد منانے والی جماعت جا رہی ہے، یہ میلاد منانے والی جماعت جا رہی ہے، یہ عاشق رسول کی جماعت جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آج کے حالات اور ماحول کے حساب سے کہ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں اور بہت سی بے عملی ہے، جس بے عملی کی بنیاد پر دیوبندی جماعت دھوکہ دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بد مذہب دھوکہ دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ارے حد تو یہ ہے کہ بعض ایسے سنی جاہل ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے آ کر یہ کہتے ہیں ارے مولانا تم تو رد ہی کرتے ہو، کبھی کسی کو عمل کے بارے میں نہیں کہتے. دیکھو دیوبندی تو اتنی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ ہم سے کیسا سوال ہے بھائی؟ دیوبندی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو کیا سنی عالموں نے اپنی مسجدوں کے مدرسوں کو اپنے مسجدوں کو تالا لگا دیا ہے؟ کیا وہاں پر معاذ اللہ یہ لکھا ہے کہ نماز کی حفاظت نہ کریں؟ یہ مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ نماز پنجگانہ کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے، نماز پنجگانہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو یقیناً یہ سخت گنہگار ہے، یہ فسق و فجور کا کام ہے. لہذا اس چیز کو یاد رکھیں کہ جہاں پر ہم محفل میلاد مناتے ہیں وہیں پر اپنے آپ کو عملی طور پر ایسا شریعت مطہرہ کا پابند بنائیں کہ جہاں کہیں بھی حکم شریعت ہوتا ہے تو ہم اپنی طبیعت پر عمل نہ کریں، ہم اپنی مرضی پر عمل نہ کریں، بلکہ ہمیشہ شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی کوشش کریں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ بہت سے بے نمازیوں کو اگر نماز کے بارے میں دعوت دی جائے، اور یہ تو تقریباً ہر میدان میں ہو گئے، داڑھی منڈے کو بھی اگر کہا جائے نا کہ معاذ اللہ ایسی سوچ بن گئی کہ داڑھی منڈے کو اگر کہا جائے داڑھی رکھ لے تو داڑھی منڈا یہ کہتا ہے ارے مولانا آپ مجھے داڑھی رکھنے کا کہتے ہیں، فلاں داڑھی والا تو ایسا کرتا ہے اس لیے میں نہیں رکھتا، فلاں داڑھی والا ایسا کرتا ہے اس لیے میں نہیں رکھتا. اگر کسی کو کہیں نماز پنجگانہ کا پابند بن جا تو وہ کہتا ہے ارے مولانا فلاں تو 5 وقت کی نماز کو پڑھتا ہے، اس سے تو میں اچھا ہوں. ارے نماز کو چھوڑنے کے بعد اس سے بہتر کیسے ہو گیا؟ وہ تو فرض کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ تو فرائض کی پابندی کرنے والا ہے، اپنے عیب کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ کبھی کبھی آگے بڑھ جاتا ہے. تو معاذ اللہ رب العالمین ایسا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑے مجرموں کو گنوانے لگتا ہے کہ فلاں تو ایسا بھی کرتا ہے، فلاں تو ایسا بھی کرتا ہے. اس چیز کو یاد رکھیں کہ بے عملی کے میدان میں اگر آپ لوگوں کی اگر بدعملی کو دیکھتے رہیں، اگر لوگوں کی آپ بے عملی کو دیکھتے رہیں تو یقین جانے کبھی بھی آپ شریعت مطہرہ کے پابند نہیں بن سکتے ہیں، بلکہ اس کے لیے گمراہیت کے
دروازے یہ اتنے زیادہ وسیع ہو جاتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین کبھی کبھی وہ کفریہ باتیں بھی بکنے لگتا ہے۔ ہم کو اسلام نے کون سا طریقہ عطا فرمایا، ہم کو شریعت مطہرہ نے کون سا طریقہ عطا فرمایا۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صابر اور شاکر لکھ دیا جاتا ہے، یعنی صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا۔ آپ کے سامنے سیم نہیں، میں نے مطالعہ کیا تھا کبھی حدیث پاک کا خلاصہ، مفہوم میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ حدیث پاک کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا اسے اللہ کی بارگاہ میں صابر و شاکر لکھ دیا جاتا ہے۔ کسے؟ کہ جو دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے بہتر کو دیکھتا ہے، دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے بہتر کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمزور کو دیکھتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ جو مقدس جملے نکلے نا، یہ اتنے جامع جملے ہیں کہ آدمی صرف ان جملوں کے اوپر غور کر لے تو یہ جتنے بھی ہیلے بہانے ہیں سب ہیلے بہانے ختم ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا فکر عطا فرمائی؟ فکر یہ عطا فرمائی کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر 5 وقت کی نماز کو پڑھتا ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد نیکیوں کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا ہے۔ نیک عمل کرنے کے لیے بہت سے راستے ہوا کرتے ہیں، تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اگر معاذ اللہ رب العالمین اگر 5 وقت کی نماز کو پڑھنے کے بعد اگر تکبر کرنے لگیں تو تکبر کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اس کی عبادت کو برباد کر دیا جائے۔ لیکن اسلام نے کیا سوچ عطا فرمائی کہ دین کے بارے میں اپنے سے بہتر کو دیکھ، یعنی تو اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو تکبر مت کرنا، یہ مت سوچنا کہ تو بہت بڑا متقی ہو گیا، تلاش کرنا تجھے کوئی ایسا مل جائے گا تو جو 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد بھی پڑھنے والا ہوگا، اس کو دیکھ کر تو تہجد کی پابندی کی کوشش کرنا۔ اگر تہجد پڑھنے لگے تو تکبر مت کرنا، تلاش کرنا کوئی ایسا ہوگا جو 5 وقت کا پابند بھی ہوگا، تہجد پڑھنے والا بھی ہوگا، چاشت و اشراق کی پابندی کرنے والا بھی ہوگا۔ اگر تو نے تلاش کیا اور ایسا مل گیا تو اس کے بعد تکبر مت کرنا۔ ہو سکتا ہے روزانہ کوئی 100 رکعت نفل ادا کرنے والا ہو، اگر ایسا بھی ہو جائے تو تکبر نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو یہ تمام اعمال کو کرنے کے بعد کئی پارے قرآن مقدس کے تلاوت کرتا ہے، اگر تو ایسا بھی ہو جائے تو تلاش کرنا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب جاری عطا فرمایا ہو، اور اگر کچھ نہ ملے تو اگر تلاش کرنا ہے اور اس سے بہتر بننا ہے تو غوث اعظم کی زندگی کو تلاش کرنا، نظام الدین اولیاء کی سوانے کو تلاش کرنا، امام اہل سنت کی زندگی کو پڑھنا، حضور تاج الشریعہ کے تقوی کو پڑھنا۔ تو ان لوگوں کی زندگی کو اگر پڑھو گے تو دین کے معاملے میں بہتر سے بہتر ہوتے جاؤ گے۔ تو یہ دین کے بارے میں سوچ دی گئی، اور دنیا کے بارے میں ہم کو کیا بتایا؟ دنیا کے بارے میں یہ بتایا کہ اپنے سے زیادہ کمزور کو دیکھو، یعنی تمہارا پکا مکان اگر بن گیا، 1 منزل کا مکان ہے اور ہمیشہ 2 منزل والے پہ نظر رکھو گے تو بگڑنے کے چانس رہتے ہیں۔ شکر کیسے ادا کرو گے؟ تیرا پکا مکان ہے، محلے میں شہر میں غور کر، ہو سکتا ہے کوئی کچے مکان کے اندر رہنے والا ہو، اگر کچے مکان والا ہے تو غور کر، ہو سکتا ہے کوئی جھونپڑے میں رہنے والا ہو، اگر جھونپڑے میں رہتا ہے تو غور کر کہ ہو سکتا ہے کوئی راستے کے اوپر سونے والا ہو۔ اور جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمزور کو دیکھے گا تو تیرے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ اللہ کا احسان مانے گا۔ ورنہ دنیا کے بارے میں اپنے سے بڑوں کو دیکھتے رہے نا تو 7 ملکوں کے بادشاہ بنا دیے جائے پھر بھی شکر نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ جو سوچ بن گئی اور طرح طرح کے حیلے بہانے ہوتے ہیں، تو یہ حیلے بہانے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ شریعت مطہرہ کی پابندی کریں۔ اور خاص طور پر یہ کہ نماز پنجگانہ کو ان کے مقررہ وقت پر ادا کریں۔ کیوں کہ نماز پنجگانہ کا معاملہ اور اس کی اہمیت تو اتنی زیادہ ہے
کہ آپ علماء سے سماعت کرتے ہی رہتے ہوں گے. میں صرف آپ کے سامنے چند باتیں بتاؤں کہ نماز کی اہمیت یہ کتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے, اور جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں نا, اگر ایک نماز کو چھوڑتے ہیں تو اتنی آسانی کے ساتھ کہتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نمازوں کے معاملے میں گھر والوں پر سختی نہ کرنا یہ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں بلکہ یہ ظلم ہے. کیا ہے؟ اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہے. اور یہ کیسا ظلم ہے کہ آخر تو اپنی اولاد سے محبت کیسی کرتا ہے کہ جس اولاد کو دنیا کی پریشانی سے تو بچانا چاہتا ہے, تو دنیا کی پریشانی کا یقینی علم تجھے ہو گیا تو تو نے اس کو بچانے کی کوشش کر لی. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نماز کی اہمیت کے حوالے سے یہ بتایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار, کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو دوزخ کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اگر تو اپنی بیوی سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے بچوں سے, اپنے بھائی بہن سے, یہاں تک کہ اپنے دوست و احباب سے اگر سچی محبت کرنے والا ہوتا تو سچی محبت یہ ہے کہ دنیا کی پریشانی سے بعد میں بچاتا, سب سے پہلے دوزخ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتا. کیوں کہ دوزخ کا عذاب تو اتنا زیادہ سخت ہے. آج تو بہت سے لوگ بے باکی سے بول دیتے ہیں, یعنی سنی ہوتے, یہ حقیقت ہے, ایمان کے ساتھ گئے تو دنیا سے, ایمان کے ساتھ گئے تو جنت میں انشاءاللہ یقینی جانا ہے. لیکن کیا یہ پتہ نہیں ہے کہ نمازوں کو چھوڑنے کا عادی بن جانا یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو ایمان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے, ایمان جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج تو ہوتا یہ ہے کہ اگر لوگوں کو نماز کی دعوت دی جائے تو ہمارے اندر کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو عقیدے میں مضبوط ہے تو عمل کے اندر کمزور ہے. کوئی ایسے ہیں کہ نماز کے اگر پابند ہے تو داڑھی مڈواتے ہیں, کوئی اگر داڑھی رکھتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے ہیں, کوئی ایسے بھی ہیں تو فلم دیکھنے والے ہیں. یعنی شریعت مطہرہ کے ہر مسئلے کے اوپر عمل کرنے والے یہ ہم کو بہت کم نظر آتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو لوگ بے باکی سے جب ان کو عمل کے بارے میں دعوت دی جائے, عمل کے حوالے سے بتا دیا جائے تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, ہیلے بہانے کرتے ہیں, اور بعض مرتبہ تو ایسا کہہ دیتے ہیں ارے مولانا ہم تو ایمان کے ساتھ جائیں گے تو جنت میں تو جانا ہی ہے نا, تھوڑا سا مار کھا لیں گے. آپ نے کبھی اپنے وجود کے اوپر غور کیا؟ ایک نماز کو چھوڑنے کے اوپر جب سرکار نے یہ فرمایا کہ دوزخ کے دروازے کے اوپر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے تو دوزخ کا عذاب یہ کیسا ہے کہ دوزخ کو اگر سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو جس کی تپش اور جس کی گرمی سے پوری دنیا ہلاک اور برباد ہو جائے. ہم تو اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ اگر جسم میں بخار اگر پیدا ہو جائے, دنیا کی آگ کو کوئی نہیں رکھتا ہے, جسم میں اگر بخار پیدا ہو جاتا ہے تو بخار کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتا ہے, اور پیسے نہ ہو تو زکوٰۃ کا مال لے کر بھی بخار کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا جسم تو اتنا زیادہ کمزور ہے کہ اگر ٹھنڈی چڑھ جائے تو ٹھنڈک کو برداشت نہیں کر پاتا ہے, اپنے مال کو پانی کی طرح خرچ کرتا ہے. تو کم سے کم اتنا تو سوچ کہ وہ جسم جو دنیا کے اندر بخار کی گرمی برداشت نہ کر پائے, ٹھنڈک کو برداشت نہ کر پائے, اللہ اکبر, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا, وہ دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. لہذا دوستو, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے خاندان کے ساتھ سچی محبت یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں رہیں شریعت مطہرہ کی دعوت اس انداز میں دیتے رہیں کہ آپ کی دعوت کی بنیاد پر, آپ کی پاکیزہ سوچ اور پاکیزہ فکر کی بنیاد پر وہ اگر شریعت مطہرہ کا پابند بن گیا تو وہ تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. تیری زبان سے اگر کسی کو ہدایت مل گئی تو انشاءاللہ وہ تیرے لیے بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے نماز پنجگانہ کی حفاظت کریں, نماز پنجگانہ کی پابندی کریں. اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. محمد بعد الجود والکرم بارک بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آپ آگے بڑھیں کہ ایسا نہیں ہے مسلک اعلی حضرت کا ہم جو نعرہ لگاتے ہیں تو فکر رضا مسلک اعلی حضرت یہ اسلام کا مقدس گلدستہ ہے. یہ اسلام کا مقدس گلدستہ ہے. یہاں پر عقیدے کی بہاریں بھی ہیں, یہاں پر مسائل شرعیہ بھی ہے, یہاں پر خلاف شرع باتوں سے روکنے کا جذبہ بھی دیا جاتا ہے, اور روکنے پر تکلیف کو برداشت کرنے پر اجر و ثواب کو بھی بیان کیا جاتا ہے. امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کیا حال تھا؟ کیا آپ نے کبھی پڑھا؟ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو یہ تھا کہ سرکار اعلی حضرت کے بدن میں جسم مبارک میں گرمی کا مادہ زیادہ تھا, یعنی قوت حرارت یہ زیادہ آپ کے اندر پائی جاتی تھی. لیکن میرے امام کا معاملہ تو یہ تھا کہ سرکار سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بھی زیادہ گرمی ہو, جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا معمول تھا کہ زیادہ سے زیادہ گرمی ہو لیکن کم سے کم فرض کو تو آپ امامے کے ساتھ ہی ادا فرماتے تھے, کیونکہ اس کی فضیلت زیادہ ہے. امامے کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے. تو سرکار اعلی حضرت تو اتنے زیادہ فرائض کا اہتمام کرنے والے تھے. اور پھر یہ کہ شریعت مطہرہ کی پابندی کا معاملہ تو ایسا کہ امام اہل سنت اگر نماز کے لیے مسجد میں بھی جاتے ہیں تو شریعت کی پابندی کی آپ کو ایسی عادت اور آپ کی فطرت بن چکی تھی کہ سرکار اعلی حضرت کے بارے میں آپ کے خادم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی جماعت کا وقت قریب ہونے آیا, امام اہل سنت کو آنے میں ذرا تاخیر ہو گئی, تو ہم نے یہ سوچا کہ روزانہ تو امام اہل سنت کا معمول یہ ہوتا ہے کہ سیدھا قدم مسجد کے اندر رکھتے ہیں. آج ذرا دیکھیں کہ جماعت کی جلدی میں آئیں گے, تیزی کے ساتھ آئیں گے, تو آج امام اہل سنت کا پہلا کون سا قدم مسجد کے اندر جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ سرکار اعلی حضرت کی نظر تو گھڑی کے اوپر ہے, تیزی کے ساتھ آئے لیکن بغیر کسی ارادے اور اختیار کے امام اہل سنت کا جو سب سے پہلا قدم پڑتا ہے مسجد میں وہ سیدھا ہوتا ہے. صف کے اوپر جو قدم جاتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے, یہاں تک کہ ہر صف کے اوپر جو سب سے پہلا قدم گیا وہ سیدھا, اور مصلی امامت کے اوپر جو قدم گیا وہ سیدھا. کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ امام اہل سنت نے اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے سانچے میں, سنت مصطفیٰ کے سانچے میں اس طور پر ڈھال دیا تھا کہ آپ بغیر کسی کوشش کے بھی سنت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے, یعنی آپ کی یہ عادت بن چکی تھی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے نماز کی حفاظت کے حوالے سے ہم کو کون سی فکر عطا فرمائی. کیا آپ نہیں جانتے ہیں سرکار سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا معاملہ کہ بڑی سے بڑی پریشانی کے معاملے میں بھی آپ سختی کے ساتھ نمازوں کی حفاظت کرتے تھے. آج تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی کمائی کے چکر میں یا کیسے کیسے ہوتا ہے, اس کو امام اہل سنت نے اپنے شجرے کے اندر بھی نصیحت کے طور پر لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ نوکری کہ جس میں نماز کی حفاظت کے لیے, فرائض کی پابندی کے لیے وقت نہ دیا جائے, میرے امام فرماتے ہیں ایسی نوکری کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. پھر سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی غفلت کی بات ہے کہ آدمی رزق کی فکر میں رزاق کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. یعنی رزق دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, لیکن آدمی رزق کی فکر میں نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے, نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے. سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی حفاظت کا معاملہ دیکھیں کہ آپ نماز سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے, شریعت مطہرہ کے حکام سے آپ کتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ سرکار مفتی اعظم کی عمر تقریباً 70 سال کی. کتنے سال کی؟ ارے بولیے. تقریباً 70. 10 منٹ سنیں گے نا, زیادہ وقت نہیں لوں گا, 10 منٹ سن لیں گے نا. تقریباً سرکار مفتی اعظم کی عمر تقریباً 70 سال کی, اور غالباً کانپور کا اسٹیشن,
اور آپ کے ساتھ شارح بخاری مفتی شریف الحق صاحب علیہ رحمت و رضوان خدمت میں آپ کے ساتھ میں تھے. اور یو پی کی ٹھنڈک کو تو آپ بھی آج جانتے ہیں نا, پہلے تو اس سے زیادہ سخت تھی کہ یو پی کی ٹھنڈک آج بھی ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کلی کرنا بھول جائے. ٹھنڈک کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ناشتہ کرنا ہو نا تو آدمی سوچے کہ بغیر کلی کیے ہی ناشتہ کر لیتے ہیں. ٹھنڈی کا یہ حال ہوتا ہے. مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ رحمت و رضوان نے لکھا کہ ایسے حالات میں, ایسی ٹھنڈی میں فجر کی نماز کا وقت ہوا, کانپور اسٹیشن کے اوپر گاڑی ٹرین رکی اور سرکار مفتی اعظمین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ استنجا کے لیے بیت الخلا جا رہے تھے. وہاں پر عورتوں کی بہت زیادہ کچھ بھیڑ تھی. ہاں, تو کپڑے کے اوپر کچھ نجاست لگ گئی. تو مفتی شریف الحق صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضرت آہستہ سے تشریف لائے, بیگ کھولا, مجھ سے بولے کہ کچھ نہیں کہا, اور بیگ کھولنے کے بعد اندر سے لباس نکالا اور نکل گئے. اب ٹھنڈی کا موسم, تو کانپور اسٹیشن کے پاس کوئی قریب کے اندر مسجد تھی نا, تو ٹرین رکی ہے اور سرکار مفتی اعظمین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سال کی عمر میں مسجد میں گئے, ٹھنڈے پانی سے غسل کیا, فجر کی نماز کو ادا کیا, اور جب ٹرین کے اندر واپس آئے تو پورا جسم کانپ رہا تھا. مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کی یہ حالت یہ کیسے ہوا؟ تو سرکار مفتی اعظمین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا, مسجد میں جا کر میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور فجر کی نماز کی حفاظت کی. آپ ذرا سوچئے کہ نماز کی حفاظت کا جذبہ یہ کتنا زیادہ, نماز کی پابندی کا معاملہ ان کا کتنا زیادہ تھا کہ بڑی سے بڑی پریشانی, اور وہ بھی 70 سال کی عمر میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, ہو سکتا غسل کرنا, ہو سکتا ہے جان کو ہلاکت میں ڈالنے کا ذریعہ ہو, لیکن یہ ان کا تقوی تھا, یہ ان کی پرہیزگاری تھی, یہ ان کی شریعت مطہرہ کی پابندی تھی. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جانشین حضور مفتی اعظمین حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا نماز کی پابندی کے حوالے سے کیا معاملہ تھا کہ عام دنوں کی حضرت کی جو نماز کی پابندی کا معاملہ ہے اس کو تو ہر کوئی جانتا ہے, لیکن آپ قربان جائیں کہ حضرت تو تہجد وغیرہ کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ میں نے جو دیکھا کہ درول کی سرزمین کے اوپر 4 یا 5 سال پہلے ایک سیمینار ہوا تھا, تو میں وہاں پر پہنچا تو تقریباً 2, 2:30 یا 3 بجے ہم لوگ پہنچے. تو ہم کو خادم نے یہ کہا کہ حضرت رات میں سوئے اور اس کے بعد تہجد کے لیے ابھی اٹھے تھے اور ابھی تہجد کے بعد پڑھنے کے بعد پھر سے آرام میں چلے گئے. اب یہاں پر سوچیں, پورے دن کی مصروفیت, نماز کی پابندی تو نماز کی پابندی, لیکن 11 بجے سو جائیں, اس کے بعد بھی تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہو جانا, اور آخری عمر میں جب آپ کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہو گئی اور یادداشت کے اوپر کچھ اثر ہونے لگا, تو اس وقت بھی حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ بار بار اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے تھے تو آپ بار بار یہ پوچھتے تھے کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے, کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے, کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے. یعنی نماز کی حفاظت کی فکر یہ اتنی زیادہ ہے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے, قوت عطا فرمائی ہے, رکوع بھی صحیح سے ہو سکتا ہے, سجدہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں. لہذا دوستو نماز پنجگانہ کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو موقع عطا فرمایا ہے, یہ جو وقت عطا فرمایا ہے, اس وقت کو غنیمت جانے اور غنیمت جانتے ہوئے نماز پنجگانہ کی حفاظت کریں. ورنہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نماز پنجگانہ کی حفاظت نہیں کرتے اور دوسرے کاموں میں لگے رہتے ہیں, مثال کے طور پر ایک آدمی نماز ظہر پڑھنے کے لیے تو نہیں جائے گا, لیکن نیاز کھلانے کے لیے لگا دیا جائے تو 10 آدمی اس طور پر نیاز کو کھلاتے ہیں کہ ان کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ایسے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے جنت کی سند حاصل کر لی. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عصر کی نماز چلی جائے گی, مغرب کی نماز چلی جائے گی, اور نوجوان کا طبقہ اگر کھانا پکانے کے اوپر لگا ہے یا غلہ لانے کے لیے لگا ہے یا بریانی بن رہی ہے, تو چھاس اگر آتی ہے نا تو اس کے پیچھے اتنا وقت
وقت دیا جاتا ہے اور لاتے ہیں نمازوں کو چھوڑ کر لاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. یاد رکھنا اگر نیاز کو جائز مانتے ہو اور نیاز اگر تم نے نہ کی اور شریعت کے پابند رہے تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں کہ چھاس کو پلا کر کھانا بنا کر لوگوں کو کھلا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا تو یہ کارنامہ اس وقت مانا جائے گا جب نمازوں کی حفاظت تیرے ذمے ہے, اس کو تو ادا کرتا ہوگا, نماز پنجگانہ کی پابندی کرتا ہوگا. ورنہ یاد رکھیں کہ فرائض کو چھوڑ کر ان کاموں میں لگے رہنا یہ مسلک اعلی حضرت نہیں ہے. اسے فکر رضا نہیں کہا جاتا ہے بلکہ فکر رضا یہ ہے کہ ہم نیاز بھی کرتے ہیں, فاتحہ بھی تلاتے ہیں, لیکن جو فرائض کی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے. لہٰذا نماز پنجگانہ کی پابندی کی کوشش کریں. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کتنے لوگ, دیکھیے مجھے کچھ درد ادھر ہو رہا ہے, اور آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو میلاد مصطفیٰ کے نام پر اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجائیں گے. سبحان اللہ. کتنے لوگ ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز کی پابندی کتنے لوگ کریں گے؟ انگلی اٹھائے. سبھی انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے نا؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر سنی نماز کا پابند بن جائے نا تو دیوبندیت کا جنازہ نکل جائے. کیوں کہ ان لوگوں کے پاس بتانے کے لیے جو ہے نا وہ بدعمل چہرے ہوتے ہیں. لہٰذا نماز کی پابندی کریں. اور کون ہے جو اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجائے گا؟ بتائیے. اور کوئی ہے؟ یا 10-15 منٹ سمجھانا پڑے گا آپ کو؟ ہاں, داڑھی کی فضیلت تو آپ کو پتا ہے نا؟ ہاں, داڑھی کی فضیلت پتا ہے کہ نہیں؟ بولیے. کچھ بھی جواب نہیں دے رہے. داڑھی رکھنا یہ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. جانتے ہیں نا؟ کیا داڑھی نکال دینے سے معاذ اللہ چہرہ اچھا ہو جاتا ہے؟ ایسا مانتے ہیں معاذ اللہ؟ آپ دیکھیں کہ ایک حدیث پاک میں ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے ان جملوں کے ساتھ کہ پاکی ہے اس رب کے لیے کہ جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے زینت عطا فرمائی اور عورتوں کو سر کے بال کے ذریعے زینت عطا فرمائی. اب آپ سوچیں کہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو زینت عطا فرمائی, اور ہم معاذ اللہ یہ سوچے کہ داڑھی نکالنے سے چہرہ اچھا ہوگا, تو یہ کیسے معاملہ ہوگا؟ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم محبت کرنے والے ہیں, اور محبت رسول کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اپنے چہرے کے اوپر سنت مصطفیٰ سجائیں, اور یہ نہ سوچے کہ کون کیا کہے گا, کون کیا کرے گا, ہمارے ساتھ کہاں پر کیا معاملہ ہوگا, بلکہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ اگرچہ پوری دنیا تجھ کو دھتکارے, تجھ سے نفرت کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے, کہ ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ سنت مصطفیٰ کو اگر سجا لیا تو امام الانبیاء تجھ سے محبت کریں گے, اور امام الانبیاء نے محبت کی تو یقیناً دنیا بھی کامیاب ہے, قبر بھی روشن ہے, اور میدان محشر میں بھی کامیابی ہے. لہذا حدیث پاک میں کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. اب کتنے ہیں جو داڑھی رکھیں گے بتائے؟ کوئی اور ہے؟ سبحان اللہ, کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر والے لوگ کیوں کھڑے نہیں ہو رہے ہیں؟ لگتا ہے مرنے کا ڈر ہی نہیں ہے ان لوگوں کو. عمر والے اور کون کھڑے ہوں گے داڑھی رکھنے کے لیے؟ کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. 3 اور 4. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
استقامت عطا فرمائے، اور یہ جو بچوں نے داڑھی کی نیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، اور اس نیتوں کی برکتوں سے ان کی جو بھی دل میں جائز مقاصد ہے اس میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ بولنے کے درمیان اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ دنیا میں نہ آتے، ظلم والے ظلم ڈھاتے، دین کا رستہ نہ پاتے، سب خدا کو بھول جاتے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آمنہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا، صبح صادق نے سنایا، صلوات اللہ علیکہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا